عراق کا ایک بہت مشہور تاجر وہ کہتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ تھا۔ میں نے یورپین کنٹری کے اندر جا کر چیک کرایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے دل کے اندر ہارٹ کا پرابلم بہت زیادہ ہو چکا ہے، چند دن آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ واپس جائیں اپنے ملک عراق کے اندر، وہاں جا کر اپنے معاملات طے کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملے، محبت سے چند دن گزار دیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں چیک کرانے کے بعد جب عراق میں پہنچتا ہوں، میرے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں، رشتہ داروں سے میں گن گن کر اپنے زندگی کے دن گزار آتا۔ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ چلیں جی بازار سے ہو کر آتے ہیں۔ کہتا ہے میں جاتا ہوں بازار کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ ایک دکان ہے، وہاں پہ قصاب گوشت بنا رہا ہے اور اس میں جو چربی ہوتی ہے وہ ایک جگہ پھینک رہا ہے۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ چربی وہاں سے اٹھا رہی ہے اور ایک شاپر کے اندر ڈال رہی ہے۔ میں بہت بڑا امیر بندہ تھا، میں اس عورت کے قریب جاتا ہوں، پوچھتا ہوں بہن کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے چربی اکٹھی کروں۔ کیا کرنا ہے ایسے؟ بچے ہیں گھر پہ ضد کرتے ہیں کھانے کے لیے گوشت، اس چربی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہے، یہ اس کے ساتھ سے میں اتار لیتی ہوں اور یہ میں بنا لیتی ہوں، ذائقہ بن جاتا ہے اور تھوڑی سی بوٹیاں بن جاتی ہیں، بچے راضی ہو جاتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے ہم تو کھانا کھانے سے رہ گئے اور یہ ضد گوشت کی کرتے ہیں، پھر میرے پاس اور اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میرا سر جھک جاتا ہے، اپنے آپ پر شرم آتی ہے، اپنی دولت پر شرم آتی ہے، کہے کہ میری دولت، فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ میری دولت کس کام کی، میں تو دنیا چھوڑنے والا ہوں، کیوں نہ کوئی اچھا کام کر جاؤں۔ میں اسے کہتا ہوں شاپر مجھے دے دے، واپس اس سے لے لیتا ہوں اور قصاب سے کہتا ہوں اس چہرے کو پہچان لے، جب بھی یہ تیرے پاس آئے جتنا یہ گوشت مانگے اچھی طریقے سے تو انہیں گوشت دینا ہے اور جتنا مانگے تو انہیں سے گوشت عطا کر دینا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے کافی مقدار میں گوشت لیا، اس عورت کے حوالے کیا، ساتھ میں کرانہ دکان پر جاتا ہوں، اسے سامان لے کر دیتا ہوں، گھی وغیرہ اس طرح کے گھر کا راشن کافی مقدار میں لے کر دیتا ہوں اور کسی سواری پر لاد کر ڈپٹی لگا دیتا ہوں کہ اس کے گھر تک پہنچا دے۔ یہ کہتا ہے کہ میں واپس آ جاتا ہوں، میرے دل میں بڑی خوشی شیک تھی، میں نے مزید چند دن گزارے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کی تکلیف نہیں رہی۔ کہتے میں نے دوبارہ چیک اپ کرانا چاہا، عراق کے اندر ہی میں نے اسپیشلسٹ سے چیک کرایا، چیک کرنے کے بعد حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو مزید چیک کرانا تو آپ یورپ کے اندر چلے جائیں جہاں سے آپ نے پہلے چیک کرایا تھا، آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی۔ کہتا ہے پیسہ تو بہت تھا، میں نے فوراً ٹکٹ کیا اور یورپ کے اندر پہنچ کر وہاں میں نے ڈاکٹر سے چیک کرایا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کیا تو نے کھایا ہے، کیا تو نے کیا ہے، کون سا ایسا معاملات ہے جس کی وجہ سے تیرا دل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہماری بشندری جواب دے چکی تھی کہ تو کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا، چند دن زندگی کی ہے، آج ایسے لگتا ہے جیسے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے زور ڈالا نا تو بتا کون سا نسخہ ہے، تو اس وقت میں نے کہا یہ وہ نسخہ ہے جس کو تم مانتی نہیں ہو۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا، ارے صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بیماریاں دور کر دیتا ہے، صدقہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے، یہ بگا دیتا ہے ساری چیزیں۔ میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا یا ایک کھجور دے کر اس سے بچنا پڑے تو صدقہ دیا کرے۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ہم جب مصیبت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، اس کے بعد صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی لاسٹ میں، پہلے علاج کراتے ہیں، لاسٹ میں جا کر کہتے ہیں صدقہ دے دے۔ صاحب اگر یہی صدقہ پہلے دیا ہوتا نا، ثواب بھی زیادہ ملتا اور یہ مصیبت بھی نہ ہوتی۔ اپنے آپ سے تہیہ کریں، ہم زندگی میں صدقہ ادا کریں گے اور اپنا معمول بنا لیں کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ نہ کیا ہو۔